زدني علما یا اللہ رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا خادم محمد عثمان غنی آپ سے دعوت اور ارشاد کے عنوان پر پہلی گفتگو میں حاضر خدمت ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو دین دنیا کی تمام رونقیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائیں. آپ کو اللہ رب ذوالجلال دین دنیا کی تمام خوشحالیاں اور خوشبختیاں عطا فرمائیں. اللہ رب ذوالجلال آپ کو وہ تمام خیریں عطا فرمائیں جو امام الانبیاء خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اللہ سے مانگی اور امت کو مانگنے کی تلقین کی. اللہ رب ذوالجلال ان تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں جن سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اللہ سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین کی. دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس گفتگو کو امت مسلمہ کے لیے سبب منفعت بنائیں. ہمارا آج کا عنوان ہے دعوت و ارشاد کا. دعوت و ارشاد یعنی دعوت و تبلیغ، یہ وہ دو الفاظ ہیں جو ایک مسلمان کے ساتھ لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک مسلمان کے ساتھ دعوت اور تبلیغ، یہ دو لفظ ہمہ وقت جڑے رہتے ہیں. داعی کے طور پہ بھی ایک مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور مبلغ کی حیثیت سے بھی ایک مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. مسلمان داعی بھی ہے، مبلغ بھی ہے. تو آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ داعی اور مبلغ کا مطلب کیا ہے، داعی اور مبلغ ہوتا کون ہے اور یہ کس کو کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ داعی ہم نے تذکرہ کیا، تو یہ لفظ داعی اور دعوت، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر تقریباً 208 مرتبہ مختلف صیغہ جات کے ساتھ استعمال ہوا. مختلف صیغہ جات کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انداز، مختلف پیرائے، ایک گفتگو کے بہت سے طریقے اور اسلوب ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں مختلف اسالیب کے اندر یہ لفظ تقریباً 208 مرتبہ آیا ہے، جن میں 44 مرتبہ صرف یہ لفظ اللہ رب ذوالجلال اور دین کی بات کو اس کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد قرآن مجید کے آپ اٹھائیں، قرآن مجید میں ہمیں ان الفاظ کے مفاہیم اور مختلف آیات کی صورت میں وہ نظر آتے ہیں. اب عربی زبان کا یہاں پہ ایک کمال آپ کو بتا کر ہم اپنے دعوت کے عنوان کی طرف آگے چلیں گے. عربی زبان کا ایک کمال یہ ہے کہ عربی زبان اپنے اندر ایک وسعت رکھتی ہے کہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو معنی اور ہے، زیر ہے تو معنی اور ہے، پیش ہے تو معنی اور ہے. یہاں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. اسی لفظ دعوت کو لیں، لفظ دعوت کے اوپر اگر آپ زبر لگا کر پڑھیں گے دعوت، تو اس کا معنی ہے کہ کسی کو مہمان نوازی کے لیے بلانا اور کسی کی دعوت کرنا کہ آئیں بھائی آپ ہمارے ہاں خدمت کا موقع ہمیں دیں اور ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ دعوت ہے. اس کے بعد اسی دال کے اوپر آپ پیش ڈال دیں، اس کو دعویٰ پڑھا جائے گا. تو دعویٰ کا مطلب ہے جنگ کے اندر پکارنا، جنگ کے اندر بلانا اور کسی بندے کو چیلنج کرنا، اشتعال دلانا، اس بندے کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ بندہ اٹھ کر آپ کے مقابلے میں نکل آئے. اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر اسی دال کے نیچے ہم زیر لگا دیں تو یہ لفظ دعویٰ بنتا ہے. دعویٰ کہا جاتا ہے نسب کا دعویٰ کرنا. آپ کسی شخص کے نسب کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس کے نسب کے اوپر جب گفتگو ہوتی ہے اور اس کے حسب نسب کی بات ہوتی ہے تو یہ دعویٰ کہلاتا ہے. اور یہ جو تینوں معانی ہیں یہ انسانی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. اب ہمارے پاس جو لفظ دعوت ہے، اس پکارنے کے اس کے جب معنی کو آپ دیکھیں تو دعوت کہا جاتا ہے پکارنے کو، دعوت کہا جاتا ہے ترغیب دینے کو،
موٹیویشن پیدا کرنے کو اور ابھارنے کو۔ قرآن مجید کو آپ اٹھائیں، قرآن مجید کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکارو اور بلاؤ تمہیں ہم۔ تو قرآن موٹیویشن کا انداز اپنا رہا ہے، قرآن ابھارنے کا ایک انداز اپنا رہا ہے، قرآن ابھار رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں ٹھیک ہے، پکارو ان لوگوں کو، ذرا بلاؤ نہ، آئیں ہمارے مقابلے میں اور ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مختلف اسالیب اپنا کر اسی معنی کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کے اندر اور بھی بیسیوں مثالیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ذمہ داریاں دے کر بھیجا اور حضور کا مقام اور رتبہ جو ذکر فرمایا، اس رتبے کے اندر، اس مقام کے اندر ایک مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ تھا کہ حضور کے لیے فرمایا گیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو داعی بنایا، ہم نے آپ کو اللہ کا پیغام جو اللہ نے مخلوق تک پہنچانا تھا آپ کو دیا، اور آپ نے وہ پیغام آگے پہنچانا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ داعی کا لفظ ایک مسلمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام داعی ہیں، تو حضور کا یہی کام امت محمدیہ کو بھی ملا۔ امت محمدیہ کا ہر فرد داعی ہے، ہر فرد وہ پیغام جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا، وہ پیغام جو رسول اللہ نے آگے امت تک پہنچایا، اب امت کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اس کام کو پہنچائیں، اور یہی اس امت کا خاصہ ہے، یہی اس امت کی خاص وجہ اور اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم اعلیٰ ترین امت ہو، تم باکمال امت ہو، تم امت وسط ہو۔ تمہارا مقام مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کے لیے بھیجا، یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر شخص جو امت محمدیہ میں آئے گا وہ اپنی ذات کے اندر داعی ہے، وہ یہ پیغام امت تک آگے لوگوں تک پہنچائے گا، ان کو برائی سے منع کرے گا، نیکی کا حکم کرے گا۔ یہ تھا پہلا معاملہ جو کہ دعوت کے حوالے سے۔ اسی دعوت کے جب اصطلاحی معاملات کے اندر آئیں تو اصطلاح کے اندر دعوت کسی ایسے کام اور ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ابھارنے کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی دنیا بھی بنا دے اور اس کی آخرت بھی بنا دے۔ تعریفات بہت ساری ہیں، ہم مختصراً آسان ترین تعریف لیں گے۔ اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر آگے پہنچانا، اور اس پیغام کی طرف لوگوں کو بلانا کہ وہ آپ کی قولی، جانی، مالی ہر طرح کی کوشش اس کام کے لیے جو ہوتی ہے وہ دعوت کہلاتی ہے۔ یعنی آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، جس میں آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ آؤ یہ تمہارا سیدھا رستہ ہے، اس کی طرف آؤ۔ آپ لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کام اختیار کرو، اس کام میں تمہارے لیے بہترین رستہ ہے، یہ کام دعوت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے تبلیغ۔ تبلیغ کہتے ہیں بلغہ سے ہے کوئی بات آگے پہنچانا، اور کسی بات کو اپنے مفہوم، اپنی جو آپ کی ایک اپنا پیغام ہے اس کو آگے کنوے کرنا، یہ تبلیغ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 78 مقامات پر لفظ تبلیغ استعمال ہوا، جن میں 27 مقامات صرف اسی مفہوم کے اندر ہیں کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ذمہ داری بیان کی، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیں اس بات کو آگے لوگوں تک جو اللہ نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ نے جو پیغام آپ کو دیا اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو گویا تبلیغ کا جو اصل معنی اور مفہوم ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کو، بنیادی احکامات کو لوگوں تک حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ،
فصاحت و بلاغت، شیریں گفتار اور خوش اسلوبی کے ساتھ جب پہنچاتے ہیں تو یہ پیغام ان تک پہنچانا تاکہ وہ پیغام ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، یہ تبلیغ کہلاتا ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان اسی سے مبلغ کہلاتا ہے۔ مبلغ کہتے ہیں اس پیغام کو آگے پہنچانے والا، وہی جو تبلیغ کا کام ہے اس کام کو کرنے والا مبلغ کہلاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں مبلغ بھی بنائیں اور داعی بھی بنائیں اور کما حقہ اس پر چلنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔